السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 16 سورہ نساء پارہ نمبر 5 ہم لوگوں کا چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ دیکھو، غلط کام کوئی بھی کرے اس کی حمایت بالکل مت کرو۔ وہ غلط کرنے والا چاہے آپ کی کمیونٹی کا ہو چاہے دوسرے کی کمیونٹی کا ہو۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے خاندان کا کوئی ہو، ہماری کمیونٹی کا کوئی ہو، ہے نا، ہمارا عزیز کوئی ہو، تو ہم اس کی طرفداری کرتے ہیں، اور بعض دفعہ صحیح غلط کیا ہے اس کی تحقیق کیے بنا اپنے کی طرفداری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے یہ ایسے کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے ان آیتوں میں کہ دیکھو، صحیح غلط جانے بغیر کسی کی بھی طرفداری مت کرو، اور جب صحیح غلط پتہ چل جائے تو صحیح کو صحیح کہو، غلط کو غلط کہو۔ اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا، اس واقعے پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، اس واقعے کو آپ لوگ سمجھیں۔ بنو ابیرق نام کا ایک قبیلہ تھا، جیسے ہمارے یہاں برادریاں ہوتی ہیں نا، تو ایسے مدینے میں بنو ابیرق نام کا ایک قبیلہ تھا، ایک خاندان تھا۔ اس کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا بشر۔ یہ بشر دکھاتا تو یہ تھا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دل میں مسلمانوں کے لیے بڑی نفرت رکھتا تھا یہ۔ اب ہوا کیا کہ ایک صحابی ہیں حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملک شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا۔ پہلے زمانے میں ایسے ہماری طرح دکانیں اور مارکیٹ وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، بلکہ قافلے آتے تھے اور وہ اپنی جیسے ایگزیبیشن وغیرہ ہوتے ہیں ایسے وہ لگا لیا کرتے تھے، لوگ اپنا سامان خرید لیا کرتے تھے۔ تو حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، انہوں نے وہ ملک شام سے جو قافلہ آیا اس کے پاس یہ گئے، خوب سارا آٹا خریدا بہترین والا، اور اس آٹے کو لا کے انہوں نے اپنے گھر رکھ دیا، اور اسی آٹے میں اپنے ہتھیار بھی چھپا دیے۔ تو کیا ہوا کہ یہ جو بشر نامی ہے اس کو پتہ چل گیا، بشر نامی جو آدمی تھا اس کو پتہ چل گیا کہ اچھا آٹا خرید کے لے کے آئے ہیں یہ، اور ایسے ایسے کافی مال ہے۔ اور رات میں اس بشر نام کے آدمی نے کیا کیا کہ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چوری کی، وہ آٹا بھی لے لیا اور وہ ہتھیار بھی لے لیے، اور اس نے کیا کام کیا کہ آٹے کی بوری میں سوراخ کیا، اور ایسے سوراخ کی ہوئی بوری لے کے گیا یہ ایک یہودی تھا اس کے گھر، وہاں جا کے اس نے بوری کو بند کر دیا۔ یعنی دیکھنے والا اگر دیکھے تو دیکھے وہ آٹے کہاں گیا ہوا ہے، یہ راستہ پتہ لگا لے کہ اچھا یہ آٹے کی بوری لے کے کوئی شخص اس یہودی کے گھر گیا۔ اور پھر اس نے رات میں ہی کیا کیا کہ اس یہودی کے گھر وہ آٹے اور ہتھیار اس یہودی کے گھر رکھوا دیے۔ اب جب صبح ہوئی تو حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پریشان ہوئے کہ بھئی سامان کہاں چلا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، چور کا پتہ لگانے کی کوشش کی تو دیکھا آٹے کے نشان تو اس یہودی کے گھر میں جا رہے ہیں۔ تو اس یہودی کو پکڑ لیا گیا۔ اس یہودی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے چوری نہیں کی، اور اس نے بشر کا نام لیا کہ یہ بشر نے میرے پاس سامان رکھوایا ہے۔ بشر کو جب بلایا گیا تو اس نے یہ مکر گیا۔ اب یہودی کے پاس، بیچارے کے پاس نہ تو گواہ ہیں، کیسے وہ یہ ثابت کرے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، بالکل سچ بول رہا ہوں۔ بشر نے تو کہہ دیا میں کیوں رکھتا ہے اس کے گھر میں۔ اب یہودی کے پاس کوئی پروف نہیں تھا ثابت کرنے کے لیے، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی گواہ نہیں تھے۔ اب یہودی بیچارہ کیا کہے۔ اچھا، اس موقع پر بشر کے جو خاندان والے تھے وہ بشر کی حمایت لے رہے تھے، کچھ مخلص مسلمان تھے وہ بھی بشر کی حمایت کر رہے تھے، کیونکہ یہ بن کر تو مسلمان ہی دکھاتا تھا۔ تو اس موقع پر وہ یہودی جو ہے نا بالکل پھنس رہا تھا بس، کیونکہ سارے پروف یہ ثابت کر رہے تھے، ساری چیزیں یہ ثابت کر رہی تھی کہ چوری اس یہودی نے کی ہے، حالانکہ چوری کی تھی بشر نے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، اور بشر کی اور چالاکیوں کا اللہ تعالیٰ نے پردہ فاش کیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ حکم دیا کہ دیکھو انصاف سے کام لو، ٹھیک ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ دیکھیے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، بے شک ہم نے آپ کی طرف برحق کتاب اتاری ہے
تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ آپ کو سمجھائے فیصلہ کریں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، نیز آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ ہو جائیے۔ دیکھو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے اسلام میں تو بس یہ ہے کہ غیر مسلموں کو مارو، ان کا مال لوٹ لو، ان کا مال ہڑپ لو، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مجرم کون ہے؟ یہ بشر ہے، یہ یہودی مجرم نہیں ہے۔ تو دیکھیے کتنا انصاف کا قانون ہے قرآن مجید کا، کتنا انصاف کا قانون ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے پیغمبر، آپ جو ہے قرآن سے ان کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ اور پیغمبر کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو وحی کے ذریعے اور جو القاء فرماتے ہیں جو باتیں، تو پیغمبر کو اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتے ہیں، غلطی نہیں ہونے دیتے۔ اب دیکھو یہاں سب کچھ یہ تھا کہ اس یہودی نے چوری کی، لیکن اللہ نے سب کچھ کلیئر کر دیا، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ ہوئیے۔ تو ہمیں خیانت کرنے والوں کی طرفداری کبھی نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ ہمارا بیٹا ہو، ہمارا کوئی بھی ہو، کتنا ہی عزیز ہو، جو غلط کرے اس کو غلط کہنا، ٹھیک ہے۔ اِنَّا بے شک انزلنا ہم نے نازل کی الیک آپ پر کتاب، ایسی کتاب بالحق جو حق والی ہے، لتحکم تاکہ آپ فیصلہ کریں بین الناس لوگوں کے درمیان، بما اس چیز کے ذریعے، بما اراک اللہ جو اللہ آپ کو سمجھائے، ولا تکن اور آپ نہ ہو جائیے، للخائنین خیانت کرنے والوں کے، خصیمہ طرفدار، یعنی خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہیں کرنا۔ یہ جو بشر ہے یہ نالائقی پن کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ واستغفر اللہ اور اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے، ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ معاف کرنے والا بہت مہربان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کبھی ایسی غلطیاں ہو جائیں تو توبہ و استغفار کر لی جائے۔ مان لیجئے کبھی صحیح غلط میں ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے تھے اس کے مطابق ہم غلط صحیح کہہ رہے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جس کو ہم صحیح سمجھ رہے تھے اس نے تو بہت بڑی چالاکی چلی ہے، جیسے بشر نے چالاکی چلی یہودی کو پھنسوانے کے لیے۔ تو ایسی کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ سے مغفرت طلب کی جائے، ہے نا، اللہ بڑی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ یقیناً اچھا آپ ان کے طرفدار نہ ہو جائیں جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں۔ یہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا جا رہا ہے اس بشری کی حمایت بالکل مت لیجئے، یہی نالائق ہے نا۔ تو اللہ فرما رہا ہے آپ ان کے طرفدار نہ ہو جائیں جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں۔ تو کوئی آدمی جب خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو وہ اپنے ہی اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہی جہنم کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے، تو کسی اور کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ اور آپ طرفدار نہ ہو جائیں، عن الذین ان لوگوں کی، اس شخص کی طرف سے، یختانون جو خیانت کر رہا ہے، انفسہم اپنے آپ سے، ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما یقیناً اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا اور گنہگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یحب پسند نہیں کرتا ہے، من ایسے شخص کو، کان خوانا جو خیانت کرنے والا ہو، اسیما اور گناہ کرنے والا ہو۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول اچھا وہ لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں جب وہ خدا کے نزدیک ناپسندیدہ بات کا رات میں مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہے، اللہ کے قابو سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو اب یہ کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ جو لوگ راتوں میں غلط کاموں کا مشورہ کرتے ہیں، کسی کے گھر چوری کرنے کا، کسی کے گھر ڈاکہ ڈالنے کا، کسی کو غلط پھنسانے کا، کسی پر غلط الزام لگوانے کا، جھوٹی گواہیاں دینے کا، جتنے بھی غلط کاموں کے لوگ رات میں مشورہ کرتے ہیں تو وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور اللہ کے قابو سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔
اللہ فرماتا ہے یستخفون من الناس، یستخفون وہ چھپ جاتے ہیں، من الناس لوگوں سے، ولا یستخفون اور وہ نہیں چھپتے ہیں، من اللہ اللہ سے، وہو حالانکہ اللہ معہم ان کے ساتھ ہے، اذ جب یبیتون وہ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، مالا ان چیزوں کا، یرضا جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے، من القول وہ باتوں کا، یعنی ناپسندیدہ باتوں کا وہ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، وکان اللہ اور اللہ بما ان چیزوں کو، یعملون جو وہ لوگ کر رہے ہیں، محیطہ احاطہ کرنے والا ہے، یعنی سب کچھ اللہ کے قابو میں ہے۔ آگے دیکھیے، ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی میں تو ان کی طرف سے تم نے مدافعات کر لی، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ کے سامنے کون مدافعت کرے گا، ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ان کا کارساز ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان مخلص مسلمانوں کو وارن کر رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے جو بشر کی تائید کر رہے تھے۔ ہوتا ہے نا کہ ارے میرے گھر کا بچہ، ارے میرا بچہ چوری کر ہی نہیں سکتا ہے، تو ایسا ہی بشر کے اوپر جب نام آیا تو بشر کے خاندان والے، قبیلے والے سب اس کی سائیڈ لینے لگے اور یہ کہنے لگے یہودی کو سزا دو۔ کچھ مخلص مسلمان تھے، انہوں نے ناواقفیت کی وجہ سے، صحیح مسئلے کا علم نہ ہونے، کیونکہ بشر نے چالاکی ایسی کی تھی، تو وہ بشر کی تائید کرنے لگے کہ نہیں بشر ایسا نہیں کر سکتا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمائے کہا کہ دنیاوی زندگی میں تو تم ان کی طرف سے جھگڑ رہے ہو، بشر کی حمایت کر رہے ہو، آخرت میں اس کی حمایت کون لے گا؟ اسی لیے ایسے لوگوں کی حمایت بالکل نہ کی جائے۔ ہا تم لوگ ہو، یہ ہؤلاء یہ تم لوگ ہو، جادل تم کہ تم نے سائیڈ لے لی، عنہم ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، فمن تو کون، یجادل اللہ سے ڈیبیٹ کرے گا، عنہم ان لوگوں کی طرف سے، یوم القیامہ قیامت کے دن، ام یا من کون، یکون ہوگا، علیہم ان کی طرف سے، وکیلا وکیل کوئی نہیں ہوگا۔ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، اور جو برا عمل کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ خوب بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ومن اور جو شخص یعمل کوئی برائی کرے، سوءن کوئی برائی، او یظلم یا ظلم کرے، نفسہ اپنے اوپر، جیسے میں نے بتایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اپنے ہی اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، ثم پھر یستغفر اللہ سے مغفرت طلب کرے، یجد تو وہ پائے گا اللہ کو، غفوراً مغفرت کرنے والا، رحیمہ اور رحم کرنے والا۔ ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ، اور جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی کے حق میں گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر گناہ کر رہا ہے تو اپنے ہی نقصان کرتا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ اور جو شخص کرتا ہے اثمن کوئی گناہ، فَإِنَّمَا تو بے شک يَكْسِبُهُ اس کے گناہ کا عمل علی نفسی اس کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ علیمًا جاننے والا ہے، حکیمہ اور حکمت والا ہے۔ آگے دیکھیے، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر اس کو کسی بے قصور پر تھوپ دے تو اس نے بہتان اور کھلا ہوا گناہ اپنے سر لے لیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کوئی آدمی کوئی گناہ کر رہا ہے تو ایک تو یہ گناہ کہ اس نے وہ گناہ کیا، اور اس گناہ کو کسی بے قصور پر ڈال دے، جیسے کہ بشر نے اس یہودی پر ڈال دیا، تو یہ ڈبل گناہ ہے، یہ ڈبل گناہ ہے، اور یہ بہتان ہے اور کھلا ہوا گناہ ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھو آپ کہ قرآن مجید کیسی انصاف کی کتاب ہے کہ گناہ کوئی مسلمان کرے، یہودی کرے، انصاف کا تقاضا دیکھو اللہ کیا فرما رہا ہے۔ تو جو لوگ قرآن مجید کے بارے میں جھوٹ موٹ باتیں پھیلاتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید کے بارے میں اناپ شناپ بکتے ہیں، ان کو آنکھیں کھول کے قرآن مجید کی آیتیں پڑھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں کیسے اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمائے، انصاف کی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ وَمَن يَكْسِبْ اور جو شخص کرے خطیئتاً کوئی گناہ،
کوئی غلطی کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، او اسمن یا کوئی گناہ، ثم یرمی بھی، ثم یرمی پھر تھوپے اس کو، بھی اس گناہ کو، بریئن کسی ایسے شخص پر جو بے قصور ہو، فقد احتمل ہے نا، تو اس نے اٹھا لیا بہتان، بہتان کا گناہ، و اسمم اور گناہ مبینہ ایسا جو کھلا ہوا ہے، تو اس نے کھلا ہوا بہتان اور کھلا ہوا گناہ اپنے سر لے لیا۔ تو اس رکوع کے اندر یہی واقعے کو بتانا اور اس واقعے پر قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہدایت کی باتیں بتانا، یہی سب تھا۔ اگلا جو رکوع ہے وہ بھی بہت چھوٹا ہے نا، دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا رکوع بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔